اس کی شادی سے 2 دن پہلے میں پاکستان چھوڑ کر دبئی چلا گیا، اور جب میں 5 سال بعد پاکستان واپس آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار کی زیارت کرنی چاہیے۔ جب میں پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پر پہنچا تو میں نے سوچا کہ مجھے دعا مانگنی چاہیے، تو میں دعا مانگنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ مجھے اچانک اس کی یاد آنے لگی، اور اس کی یاد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں دربار کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں دربار کے کونے میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے سامنے کھڑی تھی، میری طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی، لیکن جب میں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت تھی یا اتفاق تھا، لیکن اسی کشمکش میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے شہر کا وزٹ کروں، اس کی فیملی سے ملوں۔ تو اگرچہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے شہر میں کبھی نہیں آؤں گا، اس کے والدین سے کبھی نہیں ملوں گا، لیکن مجبوراً مجھے یہ وعدہ جو ہے وہ توڑنا پڑا۔ جب میں اس کے شہر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ملاقات اتفاق نہیں بلکہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت تھی۔ میں اس کے والدین سے ملا، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی تھی، وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ہم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم شادی جو ہے وہ خاندان کے باہر نہیں کرتے۔ اس نے بہت شور مچایا، لیکن ہم نے اس کی ایک نہ سنی، اور جب اس کی شادی تھی، جس دن اس کی شادی تھی، اس نے زہر کھا لیا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ کہنے لگے کہ کاش میں ان کی بات جو ہے وہ مان لیتا اور اسے شادی کرنے کی اجازت دے دیتا۔ تو میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کی شادی سے پہلے ان کی مرضی ضرور جان لیں، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو یہ پیشکش تھی محمد یوسف موغل کی اور آواز تھی سراج صابر کی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور اچھی سی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اس کی شادی سے 2 دن پہلے میں